کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو میں نے بے مثال بنا دیا، جس طرح نبیوں میں کوئی نبی رسول ہمارے حبیب علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتے، اسی طرح رب نے قرآن کو بھی بے مثل و بے مثال بنا دیا کہ قرآن بھی باقی آسمانی کتابوں سے رب تعالیٰ نے جدا اور الگ بنا دیا۔ قرآن کریم کی شان کو رب تعالیٰ نے باقی آسمانی کتابوں سے جدا بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن کریم رب تعالیٰ نے نازل فرمانا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر قرآن نازل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے قرآن نازل کرنا ہے، اپنے کریم نبی کی طرف قرآن نازل کرنا ہے۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا اللہ بتا تیرے محبوب کو کہاں بلا کے لاؤں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو بلا کر نہیں لانا، تجھے دینے جانا پڑنا ہے۔ جبریل نے عرض کی یا اللہ باقی نبیوں کو کتابیں دی، موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب دی، کوہ طور پر بلایا گیا، باقی نبیوں کو کتابیں دی، مختلف مقامات پر بلایا گیا، کتابیں دی گئیں۔ اب تیرے حبیب کی باری ہے یا اللہ، کہتا ہے بلا کر نہیں لانا، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کتاب لینے نہیں آئے گا، تجھے پہنچانے جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل قرآن میں نے نازل کرنا ہے، اپنے محبوب پہ نازل کرنا ہے، دینے تو نے جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو نے دینے جانا ہے، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے قرآن اپنے محبوب پہ نازل کرنا ہے، میرا محبوب لینے نہیں آئے گا، تو دینے جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کتاب مانگی، یا اللہ مجھے میری قوم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ، 40 دن کا چلہ لگا، پھر میری بارگاہ میں دعا کر، میں کتاب دے دوں گا۔ باقی نبی رسولوں کو کتابیں دی، رب تعالیٰ نے مکمل اور اکمل کتاب بنا کر، ضابطہ حیات بنا کر رب تعالیٰ نے عطا کر دی۔ جب اپنے حبیب کی باری آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل باقی نبی رسولوں کو کتابیں دی میں نے عطا کی، ان کی بھی بڑی شانیں ہیں۔ موسیٰ میرا کلیم اللہ ہے، مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، میں نے اس کو کتاب دی، کوہ طور پر بلا کر دی، لیکن اب باری میرے محبوب کی ہے، اب باری میرے حبیب کی ہے۔ جبریل تو نے دینے جانا ہے، کیونکہ لاڈلے ہیں خدا کے، کلیم خدا لاڈلے ہیں خدا کے، کلیم خدا فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں، وہ کلام خدا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ کلیم تھا جو کتاب لینے کوہ طور پر آ گیا۔ جبریل یہ میرا کلیم نہیں میرا حبیب ہے، لینے نہیں آئے گا، تجھے پہنچانے جانا پڑے گا۔ عرض کی یا اللہ پھر دے، میں تیرے محبوب کو دے آؤں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل ایسے نہیں، میں نے قرآن اپنے محبوب پر 23 سال تک نازل کرنا ہے۔ عرض کیا اللہ اتنا لمبا چوڑا قرآن 23 سال تک نازل کرے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل لمبا چوڑا قرآن نہیں، یا اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کو تورات دی، مکمل اکمل بنا کر کتاب دے دی، باقی نبی رسولوں کے لیے کتاب تیار کی، ضابطہ حیات تیار کیا، باقی نبی رسولوں کو پہنچا دیا گیا۔ اب اپنے محبوب کی باری آئی ہے، یا اللہ تو کہتا ہے 23 سال تک نازل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل بھول نہ جانا، باقی کتابیں بھی میں نے نازل کی ہیں، باقی نبی رسولوں کی طرف بھیجی ہیں، باقی کتابیں میں نے اپنی مرضی سے نازل کی ہیں، اپنی مرضی سے تیار کی ہیں، جو میرا آیا میں نے لکھ دیا، میں نے کتاب بنا دی، نازل کر دی۔ اب باری میرے محبوب
اس کتاب میں ساری مرضی میری شامل نہیں ہوگی، کچھ مرضی میری ہوگی، کچھ مرضی میرے محبوب کی بھی شامل ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل باقی کتابیں میں نے نازل کی، مکمل اکمل کتاب بنا کر باقی نبیوں کی طرف بھیج دی، لیکن اب باری میرے محبوب کی ہے، میرے کریم کی باری ہے۔ جبریل یہ کتاب میں نے اپنی مرضی سے نازل صرف نہیں کرنی، اس میں کچھ مرضی میری ہوگی، کچھ مرضی میرے محبوب کی شامل ہو۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں حبیب کی ادائیں دیکھوں گا، میرے حبیب کی ادائیں جیسی جیسی بدلتی جائیں گی، میرے قرآن کی ندائیں بھی بدلتی جائیں گی۔ میں اپنے حبیب کی ادائیں دیکھ کر قرآن کی ندائیں کرتا چلا جاؤں گا۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں اپنے محبوب کی ادائیں دیکھوں گا، میرا محبوب اپنا چہرہ انور دھوئے گا، غسل فرمائے گا، میرے حبیب کا چہرہ چمکے گا، زلفیں میرے حبیب کے چہرے پہ لٹکیں گی، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرا محبوب غسل فرمائے گا، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ میرا محبوب مکہ پاک کی گلیوں میں چلے گا، مکہ پاک کی گلیاں میرے محبوب کے تلیوں کے بوسے لیں گی، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، میرا محبوب جس طرح ادائیں بدلتا جائے گا، قرآن کی ندائیں بدلتی جائیں گی، سردی کی لمبی راتیں ہوں گی، یخبستہ راتیں ہوں گی، میرا حبیب کالی کملی اوڑھ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، میرا محبوب میری عبادت میں مصروف ہو جائے گا، میں دیکھوں گا میرے محبوب کی متورم پنڈلیاں متورم ہو رہی ہیں، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رب تعالیٰ نے فرمایا میرا حبیب سردی کی لمبی راتوں میں میری عبادت میں مصروف ہوگا، کالی کملی اوڑھی ہوگی، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے محبوبہ، رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، میرا محبوب کالی کملی اتار دے گا، سفید چادر کی بکل لگا لے گا، میں قرآن نازل کر دوں گا۔ یا ایھا المدثر، اے سفید چادر کی جھوم مارنے والے میرے محبوب۔ جب ظہوری نے یہ بات دیکھی کیا لکھا قرآن؟ 10 صدائے بڑائی حضور دی، ماشاءاللہ راستہ چھوڑ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، دربار عالیہ عیدگاہ شریف، قبلہ پیر صاحب، قبلہ صاحب زادہ والا شان، اللہ 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 اللہ، ماشاءاللہ قبلہ صاحب کی بے انتہا مصروفیات، لیکن شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آج باوجہ مجبوری اچانک افطاری کے ٹائم قبلہ صاحب کو کراچی جانا پڑا، کسی مجبوری کے باعث کراچی تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی۔ ایسی ہستیوں کی توجہ ہی ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے، پھر ایسی ہستیاں تشریف بھی لے آئیں۔ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کو عمر دراز عطا فرمائے، عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ اب چونکہ محفل پاک عظمت قرآن کی بھی تھی اور حیدر کرار کانفرنس بھی تھی، اب حیدر کرار بھی ان کو بھی خوش کرنا ہے، حضور سید عالم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی خوش کرنا ہے، تو بس آخری سیدہ کائنات ایسا ذکر کہ جو جس سے حضور بھی خوش،
مولا کائنات بھی خوش، حضرات حسنین کریمین بھی خوش، اور ہر نبی پاک کا عاشق خوش۔ وہ ہستی جس کو کریم آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا کہ میری بیٹی میرے جسم کا میرا حصہ ہے، میری بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ سے پیار کیا، فاطمہ کی عقیدت دل میں رکھی، گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے عقیدت رکھی۔ اور ایسی ہستیاں کہ جو اپنی زندگیوں میں بھی کریم آقا کی امت سے پیار کرتی رہیں، اور محشر کے میدان میں بھی ایسی ہستیاں کریم آقا کی امت کے لیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش فرماتی رہیں گی۔ ایسی ہستیوں کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ وہ سیدہ پاک کہ محشر کے میدان میں جب ان کی آمد ہوگی، آواز آئے گی کہ سارے احباب اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لو، گردنیں جھکا لو، کریم آقا کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے۔ اور ہر نبی دنیا کے اندر جو سواری استعمال کرتے تھے، محشر کے میدان میں وہی سواری اس نبی کے لیے عطا کی جائے گی کہ اسی سواری پر بیٹھ کر ہر نبی محشر کے میدان میں آئے گا۔ لیکن جب سیدہ کائنات کی باری آئے گی، سیدہ کائنات سیدہ پاک وہ سواری استعمال فرمائیں گی جو سواری دنیا کے اندر کریم آقا استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ سواری جو کریم آقا معراج کے لیے استعمال کر کے تشریف لے گئے تھے، اسی سواری پر سیدہ پاک محشر کے میدان میں آئیں گی۔ محشر کے میدان میں آ کے سیدہ پاک عرش کا پایا پکڑ لیں گی، عرش کا پایا پکڑ کے سیدہ پاک کیا فرمائیں، کیا عرض کریں گی؟ یا اللہ، میں تیرے محبوب کی بیٹی تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ سیدہ پاک عرض کریں گی، یا اللہ، پایا پکڑ کے عرش کا سیدہ نے یوں کہا، پایا پکڑ کے عرش کا سیدہ نے یوں کہا، ہے ذبح تیرے بندوں نے مولا میرا پسر کیا، ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، پر مولا امت کو میرے بابا کی تو بخش دے خدا، امت کو میرے بابا کی تو بخش دے خدا، سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلہ حسین کا، سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلہ حسین کا۔ مصور پاکستان سے پوچھا گیا، ڈاکٹر علامہ اقبال بتائیے کس کی شان زیادہ ہے، حضرت مریم کی شان زیادہ ہے یا سیدہ پاک کی شان زیادہ ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کہنے لگے، میں کیا شان بیان کروں، حضرت مریم کی شان یہ ہے کہ ان کو ایک نسبت حاصل ہے حضرت عیسیٰ کی، سیدہ پاک وہ ہستی ہیں جن کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ علامہ اقبال کہنے لگے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اور سیدہ کائنات کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پھر آگے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کون سی نسبتیں؟ پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت کہ آپ کریم آقا کی آنکھوں کا نور ہے، کریم آقا کے دل کی ٹھنڈک ہے، پہلی نسبت۔ پھر دوسری نسبت یہ ہے کہ بانوئے تاج دارے
مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت اللہ اکبر. دوسری نسبت کہ آپ حیدر کرار کے محل مبارک کی زینت. تیسری نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کارواں سالار عشق. تیسری نسبت کہ آپ حضرات حسنین کریمین کی امی جان ہیں. یہ نسبتیں سیدہ پاک کو حاصل ہیں. اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا ہمیں صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں قبلہ عالم حضور پیر طریقت رہبر شریعت دائی اتحاد بین المسلمین ہر مقام پر اسلام کے لیے آواز بلند کرنے والی شخصیت سرکاری سطح پر اسلام کے لیے پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والی شخصیت کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو جس کے لیے کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے. ہم یہاں جس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہستیاں جانتے ہیں اور یہ ہستیاں جن ہستیوں کے لیے کام کر رہی ہیں ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو یہ بات معنی نہیں رکھتی لیکن جن کے لیے کر رہے ہیں یقیناً وہ ہستیاں جانتی بھی ہیں وہ ہستیاں پہچانتی بھی ہیں اور ان ہستیوں کا الحمدللہ سایہ شفقت بھی ان ہستیوں پر موجود ہے. اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے اور اللہ رب العزت قبلہ عالم قبلہ پیر صاحب کی اگلی پشت قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد صوبان نقیب الرحمن صاحب اللہ رب العزت آپ کو بھی حضرت بابا جی صاحب کا صحیح جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس جو باغ قبلہ عالم بابا جی صاحب نے جس باغ کو ہرا بھرا کیا اس ہرے بھرے باغ کو مزید ہرا کرنے کی اس کے اندر پھول لگانے کی اللہ رب العزت قبلہ صاحبزادہ صاحب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قبلہ عالم قبلہ صاحب کا بازو بن کے جس طرح حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم قبلہ صاحب کا بازو بن کے ہمیں ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر قبلہ عالم حضور قبلہ الحاج حافظ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ نقش بندیہ عیدگاہ شریف اپنے محبت بھرے شفقت بھرے جملوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. قبلہ عالم حضرت صاحب کے استقبال کے لیے ذرا زوردار نعرہ لگا کر بتائیں پنڈوڑے کی عوام عیدگاہ شریف سے کتنا پیار رکھتی ہے. یہ الحمدللہ عیدگاہ شریف کا گھر ہے عیدگاہ شریف کا گھر ہے یہ گھر. اسی طرح جس طرح پیر صاحب محبت فرماتے ہیں الحمدللہ پنڈوڑے کی عوام بھی دربار عالیہ عیدگاہ شریف کی عقیدت و محبت اپنے دلوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں. ذرا نعرے سے بتائیے قبلہ عالم قبلہ صاحب جی کی کتنی محبت ہے قبلہ حضرت صاحب کی کتنی محبت ہے دربار شریف کی کتنی محبت ہے. ذرا نعرے سے بتائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. دربار عالیہ عیدگاہ شریف دربار عالیہ عیدگاہ شریف مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مکہ پاک مکہ پاک